آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ شب برات کی نماز یعنی کہ شب برات کی رات میں الگ الگ طرح سے نفل نمازوں کو پڑھا جاتا ہے، جن کا طریقہ شریعت میں بھی موجود ہے۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں سبھی نمازیں کس طریقے سے پڑھنی ہیں ان کا صحیح طریقہ بتائیں گے، جس سے آپ شب برات میں صحیح سے نماز پڑھ کر اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کی بخشش پا سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ خوب ساری نیکیاں اور ثواب سے مالا مال ہوں گے، اور آپ کی ہر ایک نیک اور جائز تمنا پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تو دوستو، عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے آپ یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں۔ اس کے بعد شب برات کی سبھی طرح کی فضیلت، رحمت و برکت بھری نماز پڑھنے کا طریقہ جانیں گے۔ تو جو آپ کو عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے وہ اس طریقے سے ہے، لیکن ایک چیز کا آپ لوگ دھیان رکھیں، باقی جتنی بھی نمازیں پڑھی جائیں گی وہ اسی طریقے سے کی جائیں گی، بس اس میں رکعت کا تھوڑا سا فرق آ جائے گا، جس کو بھی ہم اسی ویڈیو میں آپ کو سمجھا دیں گے۔ پہلے آپ لوگ عشاء کی پوری نماز پڑھ لیں، اس کے بعد اس طریقے سے شب برات کے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ سب سے پہلے ہم نیت جان لیتے ہیں۔ نیت اس طریقے سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب برات کی نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکھ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اسی طرح سے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ لوگ نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد ایک بار ثنا یعنی کہ سبحان کا اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پورا پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیں اور آخر میں آمین کہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ یہاں پر آپ کو رکوع میں 3 بار، 5 بار یا 7 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیں، یعنی سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں آپ 3 بار، 5 بار یا 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔ یہاں بھی آپ کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ ایک بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پورا پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہیں، پھر اس کے بعد آپ کو 10 بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ اسی طریقے سے کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 7 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں، اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرے سجدے میں بھی آپ لوگ کم سے کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں بیٹھنے کے بعد آپ التحیات پڑھیں۔ التحیات پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جب پہنچیں تو داہنے ہاتھ سے شہادت والی انگلی کو کھڑا کر دیں۔ التحیات پورا پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ دعائے معصورہ پڑھیں اور سلام پھیر لیں۔ یہاں پر آپ کی شب برات کی 2 رکعت نفل نماز مکمل ہوئی۔ اسے آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے صرف آپ کو اگزامپل کے لیے 2 رکعت نفل نماز بتائی ہے، اس کو آپ لوگ دھیان سے یاد کر لیجئے، ڈیٹیل میں سمجھایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ لوگ اس رات میں اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے 100 رکعت نفل نماز پڑھ لیں گے تو اس کی فضیلت آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص شب برات میں 100 رکعت نفل نماز پڑھے
جس طریقے سے ابھی بتایا گیا اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف 70 بار نگاہ فرمائے گا، یعنی اس بندے کی طرف 70 بار دیکھے گا اور ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور ہر ایک نگاہ میں 70 دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایک بار دیکھنے سے 70 حاجتیں پوری ہوں گی اور 70 بار اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دیکھے گا۔ اور سب سے خاص بات اس کی کیا ہے جانتے ہیں؟ ان تمام حاجتوں میں جو اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے گا، اس میں سب سے چھوٹی حاجت انسان کی مغفرت اور بخشش ہے۔ اب سوچیں، سب سے چھوٹی حاجت آپ کی مغفرت اور بخشش ہے تو کتنی بڑی بڑی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 100 رکعت نفل نماز جس طریقے سے بتائی گئی ہے اس طریقے سے ضرور پڑھیں، اس کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں آتی ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ ان نفل کو نہیں پڑھ سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو آپ لوگ شب برات کی رات کم سے کم 12 رکعت نفل نماز اس طریقے سے ضرور پڑھیں۔ شب برات کی رات میں 2 رکعت کر کے 12 رکعت نفل نماز اس طریقے سے آپ کو پڑھنی ہے جیسا بھی آپ کو بتایا گیا تھا۔ ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص جو ابھی بتائی گئی تھی اسی طریقے سے پڑھنی ہے اور 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے۔ پہلے آپ نے نیت کی، 2 رکعت نفل نماز ادا کی، تو آپ کو تھوڑی دیر ٹھہر جانا ہے، جا نماز پر بیٹھے رہنا ہے۔ 2 رکعت نفل کے بعد جب آپ جا نماز پر بیٹھ جائیں تو آپ کو 10 بار چوتھا کلمہ جو آپ لوگوں کے اسکرین پر ہے، آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دھیان رکھنا، اس کلمے کو آپ کو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد 10 بار پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد 10 بار تیسرا کلمہ آپ کو پڑھنا ہے جو آپ کی اسکرین پر ہے۔ جب آپ 10 بار چوتھا اور تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو درود پاک، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو، 100 بار پڑھ لینا ہے۔ اتنا پڑھ لیں، اس کے بعد آپ پھر سے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور پھر اسی طریقے سے اس عمل کو کریں، 10 مرتبہ چوتھا کلمہ اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ اور 100 بار درود پاک۔ اس کے بعد پھر سے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور پھر اسی طریقے سے عمل کریں۔ دوستو، اگر آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے تو آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جس جگہ آپ کو کنفیوژن لگے وہاں آپ ویڈیو کو تھوڑا سا ریورس کر کے اور سن سکتے ہیں، تب تک سنیں جب تک آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے۔ ہاں تو دوستو، اسی طریقے سے 2 رکعت نفل نماز کر کے آپ کو ٹوٹل 12 رکعت نفل نماز اسی رات میں پڑھنی ہے۔ آپ چاہیں تو 100 رکعت ادا کر لیں، اس کے بعد یہ 12 رکعت پھر سے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ 12 رکعت نفل نماز ادا کرے گا تو اس کی فضیلت یہ ہے، ایک روایت میں ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی شب برات میں 2 رکعت کر کے 12 رکعت نفل نماز پڑھے جس طریقے سے ابھی بتائے گئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے سال اس انسان کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی اور آنے والی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ٹال دے گا اور اللہ تعالیٰ اس انسان کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث شریف ہے، پیارے آقا حضور پاک